صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رحمت رمضان نشریات لے کر ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں. آج ہمارا پروگرام ہے زکوٰۃ کے متعلق سوال و جواب کا سیشن ہے، خصوصی پروگرام ہے. ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں حضرت قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا حافظ غلام احمد افروز صاحب کامل جامعہ نظامیہ، استاد جامعہ نظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور استفادہ کا موقع عنایت فرمایا. ہم آپ کا تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام نیٹ ورک کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر احسن جزا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس وقت دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم حاضرین کرام، ابھی ہم نے جو خطبے کے دوران جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی مول صاحب سے سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا. ابھی جو میں نے خطبے کے دوران جو آیہ کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز وفرقانہ الحمید وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ مفسرین کرام نے جو کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ کا عام فہم ترجمہ ہے. جی تو یہ آیت کریمہ میں نماز کی اہمیت، اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. قرآن کریم میں کل 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر ملا کر اتصال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ہم کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. نماز ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو دونوں کی اہمیت اور عظمت اپنی اپنی جگہ ہے. ایک مالی عبادت، دوسری بدنی عبادت، دونوں کو قرآن کریم میں 32 مقامات پر جوڑ کر بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ علیحدہ انفرادی طور پر بھی کئی مقامات پر قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اور مسلمانوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ساری آیت کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے. جی، اس کے بعد ہم جو ہے قرآن مجید کے ترجمے کے بعد سوال شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی ادائیگی پر تاکید بہت ساری آیات میں اور احادیث شریفہ میں وارد ہیں. جیسا کہ میں ابھی بیان کیا کہ 32 مقامات پر قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے. شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز کا مقام ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہی کا مقام ہے. زکوٰۃ اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے بنی الاسلام علی 50 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ بنیادی حدیث شریف ہے جس میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت پر ہم کو بہت کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور اسے ادا نہ کرنے والا فاسق اور فاجر ہے. زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے.
اب زکوٰۃ کی کیا اہمیت قرآن اور حدیث شریف میں ہے، تو اس بارے میں ہم کو قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تحقیق کے مسلمان مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لہو و لعب سے دور ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہ بھی مومن ہیں۔ یہ بھی ایماندارانہ صفت ہے، ایمانی صفت ہے، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سے ہم کو زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے، یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کو ہم بھرپور اجر دیں گے۔ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بروز قیامت عالم آخرت میں ان کو بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ تمہارے ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم اپنی اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ قرآنی آیات اور احادیث شریفہ ہیں جس میں ہم کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی برتری اور اس کی رکنیت اور اس کی فرضیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو اسی وجہ سے زکوٰۃ کی نہایت اہمیت ہے اسلام کے اندر، بلکہ نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل، سب سے افضل ترین رکن اسلام کا اگر کوئی ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال شامل کرتے ہیں، صاحب استطاعت زکوٰۃ نہ دے تو اس شخص پر کیا حکم ہوگا؟ جس طرح زکوٰۃ دینے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ دینے پر خیر و فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، اس بارے میں ہم کو قرآن کریم کی آیات میں، احادیث شریفہ میں وعدے خوشخبریاں ملتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بارے میں ہم کو مضمون ملتا ہے، احادیث شریفہ میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی اطلاع کر دیجیے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے روز مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں جلا کر ان کو داغ دیے جائیں گے، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا یہ جو تم کو عذاب مل رہا ہے دنیا میں، جو تم نے مال و دولت جمع کی ہے اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم اپنے جمع کردہ مال کا مزہ آج چکو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو زکوٰۃ نہ دینے پر وعید ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے دردناک عذاب کی اس بارے میں اطلاع دی گئی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بدبختی کا باعث ہے۔ کل بروز قیامت زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کا مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں مذمت اور وعید کی بات بتائی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ کا ہم کو یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ان کے حساب میں سختی کی جائے گی،
اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، حدیث شریف کا مضمون اور مفہوم ہے کہ قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے امراض میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں، بلاؤں میں ان کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اور جس مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے ہیں تو اپنے کل مال کے ساتھ اگر وہ مال کو رکھے تو کل مال بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے گویا وہ وائرس کی طرح ہے، انفیکشن کی طرح ہے۔ جس طرح کسی انسان کے جسم میں کوئی وائرس انفیکشن داخل ہو کر انسان کے تمام اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے، اس کے جسم کو خراب کر دیتا ہے، صحت کو تباہ کر دیتا ہے، تو وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے وہ بھی سارے مال کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کو پتہ اور شعور بھی نہیں چلتا کہ اس نے زکوٰۃ نہ دے کر اپنے مال کو محفوظ نہیں کیا ہے بلکہ ہلاکت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم مالدار ہو رہے ہیں، ہمارا مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مال میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرے تو 2.5% 40واں حصہ ہمارا ہر سال کم ہوتے رہتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مال منٹوں میں، لمحات میں، دنوں میں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلا یا مصیبت یا بیماری نازل ہو تو وہ خرچ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بقیہ جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ آفات سے، بلیات سے، امراض سے، اور ہر قسم کی ناگہانی مصیبت سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال دینے سے، ناظرین کرام، ابھی جو صاحب نے فرمایا کہ مال دینے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے مال کی زکوٰۃ کے بدلے آپ کے پاس جو وائرس ہے وہ پیسوں میں سے جو نکل جاتا ہے۔ یہ سوال ہم نے شامل کیا۔ اس کے بعد اور ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، صاحب استطاعت زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کو اس کا مالک بنانا پڑے گا؟ جی بالکل، صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو جن اشخاص کو، جن افراد کو، جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینے کا حکم ہے انہیں اس زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دینا ہے۔ جیسا ہماری عام کتب فقہیہ میں اس بارے میں کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کی تعریف میں ہی کہا جاتا ہے تملیک المال من مسلم فقیر غیر ہاشمی، یعنی زکوٰۃ کے مال کا سامنے والے فقیر مسلم کو جو تنگ دست ہے، محتاج ہے، جو سید نہ ہو، اس کو اس مال کا مالک بنا دینا ہے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کا مال لیے گھر میں دعوت کر دیے، چند فقراء کو بلائے اور انہیں کھانا کھلا دے اور یہ نیت کرے کہ یہ دعوت کی وجہ سے میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے نہ دے کر راشن و غلہ خرید کر فقراء، محتاج لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، تنگ دست لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، یعنی ان اشخاص کو دینا چاہتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو مستحقین زکوٰۃ کو اس صورت میں زکوٰۃ اگر ادا کی جائے تب بھی یہی حکم ہے کہ وہ راشن کا، وہ کٹس کا ان کو مالک بنا دیا جائے اور ان کے تصرف میں دے دیا جائے اور ان کو فل اتھارٹی اور اختیار دے دیا جائے کہ وہ لے کر جو چاہے خرچ کرے، جیسا چاہے اپنے مصرف میں لائے۔ کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، کوئی شرط نہ لگائی جائے، بلکہ ان کے قبضے اور تصرف میں بالکل دے دیا جائے، تب جا کر صاحب نصاب کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو دے دیں اور ان کا اختیار کہ وہ چاہے اس کو خرچ کر لے، جیسا چاہے خرچ کرے، جیسا چاہے اپنے تصرف میں لائے، جیسا چاہے وہ استعمال کرے۔ جس طرح وہ مال اگر ان کا اپنا ہوتا تو جس طرح ان کو تصرف کا اختیار تھا ویسا ہی یہ مال پر بھی ان کو تصرف کا اختیار ہے۔ جی مطلب اس کے بعد دوسرا سوال شامل کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کا خلاصہ بھی یہی ہے، احادیث شریف سے مستفاد بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ من جانب اللہ خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کا ذریعہ معاش ایک تھا تو اس کی برکت کی وجہ سے ممکن ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا ذریعہ معاش کھل جاتا ہے، اور جہاں سے اس کے پاس رزق نہیں آتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو حصی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے زکوٰۃ دینے والے بندے کے لیے مال میں خیر و برکت ہی نازل ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد اور ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، صاحب استطاعت اگر زکوٰۃ جس کو دے رہا ہے وہ اگر شرعی فقیر نہیں ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس بارے میں ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آدمی نے تحقیق کر کے، غلبہ ظن حاصل کر کے اور اپنی طرف سے پوری تحری کر کے جس شخص کو زکوٰۃ دیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جس کو زکوٰۃ دیا ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ بعد میں یہ اس کے سامنے یہ آیا کہ یہ اس کا پوترا ہے یا نواسا ہے یا مالدار آدمی ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے تھی، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر، عدم علم کی بنیاد پر زکوٰۃ دے دی گئی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے وہ شخص جتنی تحقیق مطلوب ہے اتنی تحقیق کر لیا ہے، جتنی تحری مطلوب ہے وہ تحری کر لیا ہے اور اپنی طرف سے غلبہ ظن حاصل کر کے دیا ہے، تو چونکہ مصرف کی تعیین میں اس سے غلطی واقع ہوئی تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے اپنی طرف سے تحری کر کے، غلبہ ظن حاصل کر کے ایسے شخص کو زکوٰۃ دی ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں کافر ہے، تو کافر کو وہ مال ادا کرنے کی وجہ سے اب دوبارہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جائے گا۔ دوبارہ زکوٰۃ دیں اگر وہ اس کا باپ نکل کر آئے یا اس کا بیٹا نکل کر آئے یا پوتا یا نواسا نکل کر آئے، تو ایسی صورت میں جو ہے زکوٰۃ کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر نکل کر آئے تو زکوٰۃ کے اعادے کی ضرورت ہے۔ کافر کو اگر اس نے زکوٰۃ دی ہے تو پھر اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اس نے اپنی طرف سے تیقن کر لیا تھا، غلبہ ظن حاصل کر لیا تھا، تحری کر لیا تھا۔ اب ایسے ہی بلا تحری، بغیر غور و فکر کے، بغیر غلبہ ظن حاصل کرے کہ کسی کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر ہر حال میں اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور ایسے وقت جو حضرات لیے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال تھا جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہم کو دے دیا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال صاحب نصاب کو واپس کر دے، استعمال نہ کرے، صاحب نصاب کو واپس کر دے۔ ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اگر جن کو معلوم ہو گیا مطلب وہ زکوٰۃ کے پیسے ہم استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ پیسے ان کو جو ہے واپس کر دے۔ اگر واپسی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اتنا مال صدقہ کر دے۔ اچھا، ان کو واپس لوٹا نہیں سکتے تو پھر جو اتنا مال صدقہ کر دے، وہ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال شامل کرتے ہیں، کیا سادات حضرات کو سید زادوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں واضح احادیث شریفہ ہم کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اور میری آل کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز اور حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے شرافت نسب کی وجہ سے ہے، ان کے احترام نسب کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا رشتہ ہے نسبی خونی، اس رشتے کی حرمت، احترام اور اکرام کی وجہ سے سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ بالاتفاق حنفی مذہب نہیں ہے، بلکہ ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ زکوٰۃ کا مال میل ہوتا ہے، زکوٰۃ لوگوں کا غسالہ ہوتا ہے، مال کا غسالہ ہوتا ہے، مال کا میل کچیل ہوتا ہے، تو یہ میل کچیل زکوٰۃ صحیح النسب سید زادوں کو اور بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ صرف سادات ہی نہیں بلکہ بنی ہاشم میں کون کون ہیں؟ آل علی ہے، مولا کائنات کی اولاد ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے۔ 5 لوگ ہیں جن کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو ہرگز ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی ان کو زکوٰۃ دے معلوم رکھتے ہوئے کہ یہ سید ہے تو پھر اس شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ان حضرات کے لیے اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ سادات کے لیے صاف ستھرے طیب اور طاہر مال سے ان کی خدمت کی جائے اور ان کے کام میں آیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال، جیسا آپ حضرات جانتے ہیں کہ دونوں بھی یوٹیوب چینلز ہیں، اور اس پر ہم ماہ رمضان المبارک پر خصوصی ایام میں علماء اکابر، علماء اکرام خصوصی پروگرام میں، خصوصی دنوں میں خصوصی پروگرام ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ زکوٰۃ کا بشکل سوال و جواب کا سیشن ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا
حافظ غلام احمد افروز صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ، اور استاد جامع نظامیہ بھی آپ ہیں، اور ہم نے حضرت سے ٹائم لیا تھا، تو حضرت کا ہم اور ایک بار خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ وقت اس کی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور آگے ہم اس سوال و جواب کے سیشن میں ہم آگے حضرت سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت کیا نانا نانی دادا دادی میاں بیوی بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ جی، زکوٰۃ کنہیں نہیں دی جا سکتی ہے، اس بارے میں احادیث شریفہ میں ہم کو ملتا ہے کہ صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ کا مال اپنے اصول کو نہیں دے سکتا، فروع کو نہیں دے سکتا۔ اصول مطلب اپنے والدہ کو نہیں دے سکتا، اپنے والد کو نہیں دے سکتا، اسی طرح دادا دادی کو نہیں دے سکتا، نانا نانی کو نہیں دے سکتا، اوپر تک پڑ دادا ہو، پڑ نانا ہو، پڑ نانا ہو، پڑ نانی ہو، پڑ دادی ہو، اوپر تک ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اب انسان صاحب نصاب جب اپنے زکوٰۃ کو نکال رہا ہے، زکوٰۃ کا مال نکال رہا ہے، تو اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتا۔ فروع سے کیا مراد ہے؟ اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتا، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتا، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتا ہے، نیچے تک پڑ نواسا ہونے دو، پڑ نواسی ہونے دو، پڑ پوترا ہونے دو، پڑ پوتری ہونے دو، نیچے تک کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح زوجین میاں بیوی بھی اپنی اپنی زکوٰۃ کا مال، بیوی ہے تو شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر ہے تو بیوی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ کا مال۔ اور بھی ہے، سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس بارے میں ابھی تفصیلاً بولا ہوں۔ کافر کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ جی حضرت، ایک آج ہم یہ معاشرے میں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ بیوی کے پاس اپنا خود کا مال ہے، سونے کی شکل میں ہے یا چاندی کی شکل میں ہے یا کیش کی صورت میں ہے، جی، تو اب بیوی کی طرف سے شوہر ادا کر رہا ہے زکوٰۃ، جی، تو کیا بیوی کی طرف سے شوہر اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا پھر بیوی کو بھی الگ سے دینا پڑے گا؟ بیوی کی زکوٰۃ بیوی کے مال پر ہے۔ اگر شوہر بیوی کے کہنے پر اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہوگا، اور یہ ادائیگی کی وجہ سے بیوی کے مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اصولاً کیا ہے اگر دونوں مفاہمت کر کے، اصول تو یہ ہے کہ جس کا مال ہے وہی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ سبحان اللہ۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے خواتین کے پاس، ہمارے پاس جو ہے بشکل سونا مال ہوتا ہے، کوئی کرنسی وغیرہ کیش نہیں ہوتا ہے، تو ان کے شوہر یا ان کے ماں باپ وغیرہ ہی ان کے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ نکالنے کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی زکوٰۃ میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، نہ اس میں کوئی ثواب میں کمی ہوگی۔ حضرت، دیکھنے میں یہ عوام میں یہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم صرف زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں، حالانکہ 1 سال ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر 3-4 مہینے یا 5 مہینے یا 6 مہینے اوپر ہو جاتے ہیں۔ ذہن یہ بنے ہوا ہے کہ بھائی ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا ماہ رمضان کو ہی یہ بہانہ بنا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا پھر 1 سال ہوتے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ صاحب نصاب پر، اس کے مال پر، صاحب نصاب آدمی ہے، اس کے نصاب پر، اس کے مال پر سال گزر گیا ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے یہ صراحت کی ہے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ کا باعث ہے۔ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے تھوڑی بہت تاخیر ہو جا رہی ہو تو اتنی تاخیر کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بلا وجہ کی تاخیر، بغیر عذر کے تاخیر کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے والا تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ اب رہا ہمارے عرف میں، معاشرے میں رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ماحول ہے، تو چونکہ بہت سارے لوگ اپنا سال ہی بنا لیے ہیں رمضان ٹو رمضان، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو کچھ بھی بندے کی طرف سے خرچ ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے ثواب میں اضافہ ملتا ہے، 70 گنا تک ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نیت کی وجہ سے اور اس حسن نیت کی وجہ سے لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 15 دن، 1 مہینہ اگر کسی کے سال کے اوپر زائد ہو جا رہا ہے تو اتنے کی گنجائش مل سکتی ہے، یا یہ کر لے کہ رمضان ٹو رمضان اپنا سال مقرر کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بلا وجہ کی تاخیر نہ ہو۔ اگر رمضان سے 5 مہینے پہلے اگر کسی کا سال بنتا ہو تو پھر رمضان تک اس کو ڈیلے نہ کرے بلکہ بر وقت نکال دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کس طرح مختصر انداز میں اور عوام کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح ہم حضرت والا جو ہے
اس مسئلوں کو جو ہے آرام سے بیان کر رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں یہ بیٹھ جائے. الحمدللہ حضرت کا اللہ سلامت رکھے. ہم آگے حضرت سے اور ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ ہمیشہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا نہیں ہے، اتنا ہے تو اتنا ہے. شرعی حکم کیا ہے زکوٰۃ کا پرسنٹیج؟ اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. احادیث کی واضح نصوص میں ہم کو یہ ملتا ہے 2.5%، 40واں حصہ. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے من کل 40 درہمن درہم، ہر 40 درہم میں 1 درہم بطور زکوٰۃ واجب ہے. یعنی کسی انسان کے پاس لو بالفرض 40 درہم ہے تو زکوٰۃ کتنی ادا ہوگی اس کی؟ 1 درہم. اسی طرح اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ہاتو ربع عشر اموالکم، اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ نکال دو. اب زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہے، کتنے مال پر واجب ہے، تو اس بارے میں واضح طور پر نصوص میں آتا ہے کہ 200 درہم چاندی ہو تو، سونا ہو تو 20 مثقال 20 دینار پر زکوٰۃ واجب ہے. اور اس کو کنورٹ کیا گیا ہمارے فقہا کی طرف سے، علماء کی طرف سے. موجودہ اس کی کیا بولی ہے، موجودہ اس کا کیا عرف ہے، تو جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق چاندی ہو 425 گرام، 285 ملی گرام چاندی ہو تو اتنی چاندی رکھنے والے آدمی پر وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو بطور زکوٰۃ 2.5% دینا اس کے اوپر لازم ہے. سونا ہو تو 60 گرام 755 ملی گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر کسی کے پاس کرنسی ہو تو چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. چاندی کا جو نصاب ہے 425 گرام 285 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس کرنسی ہو، پیسہ ہو، کیش ہو اور اس پر سال گزر جائے تو بطور زکوٰۃ 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ دینا اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے. جی حضرت ہم آگے اور ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، سامان تجارت پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ سامان تجارت مطلقاً سامان تجارت پر زکوٰۃ لازم ہے، چاہے تجارت کا مال کون سا بھی ہونے دو، چاہے وہ الیکٹرانک کا سامان ہونے دو، کرانے کا سامان ہونے دو، کپڑوں کی تجارت ہونے دو یا اور کوئی حلال چیزوں کی تجارت ہونے دو. مسلمان جس کسی حلال جائز کاروبار کی تجارت کرتا ہے اور اس کی تجارت کا مال چاندی کے بقدر نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی وہ جو سامان ہے اس کے پاس سامان تجارت ہے وہ 425 گرام اور 285 ملی گرام کی قیمت کے برابر اس کا سامان ہو اور اس پر سال گزر جائے تو تاجر پر اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے. بطور زکوٰۃ 2.5% اس کی قیمت کو جو ہے شمار کر کے 2.5% نکال دے بطور زکوٰۃ کے. ہر قسم کے سامان تجارت پر، مال تجارت پر زکوٰۃ لازم ہے، واجب ہے اور اس بارے میں فقہا کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. جی آگے ہم اور ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، حضرت رہائشی گھر کے علاوہ زمین اور گھر پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر انسان کے پاس اپنے رہائشی گھر، جس گھر میں وہ رہائش اختیار کرتا ہے، بس رہا ہے، رہ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی 2-4 گھر ہو یا زمین ہو، تو رہائشی گھر کے علاوہ جو 2-4 گھر ہے یا زمین ہے، اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، کاروبار کے لیے نہیں ہے، بزنس کے لیے نہیں ہے تو اس گھر پر، اس زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تجارت کی نیت سے رکھے گئے ہوں، چاہے زمین ہو کہ فلیٹس ہو یا مکانات ہو یا اور کوئی چیز ہو زمین وغیرہ کی شکل میں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوں گی کیونکہ وہ سامان تجارت کی ضمن میں آ جائے گا. لیکن ایسے ہی لے کر بعد میں کام آنے کے لیے یا ایسے ہی انویسٹ کرے ہیں لیکن تجارت کی نیت نہ ہو کہ ہمارے بال بچوں کو کام میں آئے یا ہمارے کام میں آئے، لیکن فی الوقت وہ کام میں نہیں آ رہا ہے جس رہائشی گھر میں، اس کے علاوہ وہ زائد ہو، اگر اس میں تجارت کی نیت نہ ہو، کاروبار کی نیت نہ ہو، بزنس کی نیت نہ ہو، لین دین کی نیت نہ ہو، خرید و فروخت کی نیت نہ ہو تو اس گھر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جی حضرت ہم ایک اور سوال اس میں شامل کرتے ہیں، صاحب استطاعت، اس کے اوپر زکوٰۃ، یعنی کہ وہ صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، لیکن اس نے کسی کو قرضہ دیا ہے، تو کیا وہ جو جس کو قرضہ دیا ہے اگر وہ نہیں لوٹا رہا اور اس کا سال ہو گیا تو کیا جہاں پر ان کا پیسہ رکا ہوا ہے بطور قرض،
تو یہ قرض ان کے پاس آ جانا تب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا قرض ان کے پاس رہتے ہوئے بھی، یعنی کہ قرضہ جس کو دیا ہے ان کے دونوں شکلیں جائز ہیں. اچھا، چاہے تو وہ سامنے والے کے پاس موجود رہتے بھی کیلکولیٹ کر کے حساب کر کے اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دے سکتے ہیں بھی، اور اسی میں سہولت بھی ہے، یا وہ مال واپس کرنے پر ہر سال کا حساب کر کے شمار کر کے اس کی کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اس اعتبار سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے حضرت والا سے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل پر سوال و جواب کا سیشن رکھا تھا. الحمدللہ ہمارے تمام سوالات مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم حضرت کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے اس مختصر وقت میں اور بڑے ہی جامع انداز میں اور مختصر آپ نے جو ہے الحمدللہ واضح پورا مسائل کو سامنے رکھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ تمام سوالات سمجھ میں آ جائیں گے. حضرت والا کا ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس محفل کا یعنی کہ اس سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں. حضرت والا سے گزارش ہے کہ دعا کر اس آپ محفل کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبخيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.